ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ احادیث نبویہ میں فضائل سید الشہداء علیہ السلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ دین نے جو بنیادی پناہ مانگی وہ پناہ ملی تو انہیں حضرت امام علی مقام۔ سبحان اللہ۔ جہاں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک میں حضرت امام علی مقام کا جو مقام دیکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور علو اور مقام کیا ہو کہ شان نبوت پہ جنہیں سواری ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب آپ کو دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں اور کندھوں پہ حضرت امام علی مقام ہیں تو فرمایا کہ نعم المرکب کہ کتنی پیاری سواری ہے۔ واہ واہ۔ تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمائیں نعم الراکب، سوار کو بھی تو دیکھو، کیا خوب ہے، سوار کی بھی تو دیکھو کہ کیا ہی خوب ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور پھر سجدہ طویل ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ سجدے سے اٹھے اور انہوں نے دیکھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے مبارک تھے وہاں پر حضرت امام علی مقام بیٹھے ہوئے تھے، سجدے میں تھے سرکار۔ تو پھر وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب لمبا سجدہ طویل سجدہ ہو گیا حضرت امام علی مقام ہٹے اور پھر نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام کوئی حکم آ گیا تھا جس کی وجہ سے سجدہ طویل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، حسین میرے سر پہ بیٹھ گئے تھے کندھوں پہ اور میں نے دل میرا نہیں چاہا۔ اور وہاں پہ جو احادیث پاک میں عربی کے الفاظ ہیں وہ لفظ ہی مراد کے ہیں جو آتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے حسین کی مراد پوری ہو جائے، میرے حسین کی چاہت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو میں یہ کروں۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں۔ نماز کا مقصود کیا ہے؟ نماز کا مقصود ہے رضائے الہی کا حصول۔ اے مالک، اور سجدہ آداب بندگی میں سجدہ آخری ایک درجہ ہے بالکل جس پہ بندہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ تو نبوت وہاں پہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور مقصود ہے رضائے الہی کا حصول، اور وہاں سے سر انور بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ محبوب حسین بھی تو تیری ہی ذات سے ہے نا، تو اس لیے آپ سجدہ طویل کر لیجئے تاکہ میرا حسین وہاں پہ اپنا بیٹھے رہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت امام علی مقام کے لیے سجدے کو طویل کرنا بھی در حقیقت رضا الہی کا حصول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ حضرت امام علی مقام کے علو اور مقام۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جنت جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے تو جنت عرض گناہ ہوگی کہ مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 ارکان سے تو نے مجھے عزت بخشنی ہے، مزین کرنا ہے تو نے مجھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا بتاؤ کیا میں نے حسنین کریمین تمہیں عطا نہیں کیے؟ تو پھر فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جنت دلہن کی طرح فخر کرے گی، جنت دلہن کی طرح فخر کرے گی۔ پھر اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پر صحاح کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے، اور یہ بہت تواتر کے حد تک مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دست نبوت اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ان سے میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے میرا مالک تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اس سے بڑھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام اور کیا ہو کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے اب تشریف لے کے حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ کے خانہ سے اب گزر رہے تھے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ رک گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے حسین کو یہ رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اس لیے میرے حسین کے یہ رونے کا ان کو چپ کرائیے۔ تو یہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح کا ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ ممبر نبوت سے تھے، لڑکھڑاتے قدم تھے، آپ بھاگ گئے، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب صدقات کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں مسجد نبوی میں ڈھیر رکھا ہوا تھا اور حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر تھے تو حضرت امام علی مقام آئے، کھجور آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈال دی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہیں سے دوڑ کر گئے اور جا کر حضرت امام علی مقام کے منہ مبارک سے آپ نے کھجور نکال کر آپ فرمایا کہ صدقہ میرے اہل بیت کے اوپر حرام ہے. لہٰذا اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ دیکھیں وہ جو آیت تطہیر ہے، اب تطہیر کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو مبارک وجود مسعود ہے نا، ان کے اندر اب کسی قسم کی ناپاکی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آ سکتا، میل کچیل تک ان کو چھو بھی نہیں سکتا. اب زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فرما گیا یہ تو میری امت کا میل کچیل ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام علی مقام کے جن کو مستقبل کے لیے تیار کیا جانا ہے ان کے لیے یہ غذا بن جائے، یہ خوراک بن جائے؟ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سا ایڈیشن کرتا ہوں، آپ نے بات یاد دلا دی ہے. ابھی بھی ہمارے جو خواص ہیں، جو صوفیاء ہیں، ہمارے صاحب عمل لوگ ہیں، وہ ان کو جب کوئی تحفہ تحائف دینے کی بات آتی ہے تو وہ اس بات کا بالخصوص ذکر فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز نہیں لگتی ہے جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ چونکہ ہاتھوں کا میل کچیل ہے، تو جس کو اس در سے، اس گھر سے نعمت ملی ہوئی ہے وہ آج بھی یہ نہیں لیتے. آج بھی نہیں لیتے، بالکل. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی امام پاک تو بالکل چھوٹے تھے اس وقت، تو اس سے یہ مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ ہی خاص ہیں. آپ نے بڑے ہونے کا آپ کا انتظار نہیں فرمایا، آپ بچے ہیں تو اسی وقت نکال لی. کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں مقام حسنین کریمین کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دو مبارک وجود مسعود ہیں اور ان کا کیا مقام ہے امت کے اندر، اور وہ سب کو عیاں ہو گیا تھا. اب میں یہاں آخری بات یہی اسی سے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے ساتھ حضرین کریمین کا اختلاف ہوا تو حضرت امام حسین نے کہہ دیا جاؤ ہمارے غلاموں کے بیٹے، یہ کہہ دیا. تو جب جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر شکایت لگائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنے غلاموں کا بیٹا کہا، تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو پکڑا اور لے کر آئے. تو حضرت امام حسن بڑے تھے تو انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس ہم نے غصے میں ایسی بات کر دی. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو بھی کہا ہے یہ لکھ کر دے. قیامت کے دن اگر عمر کے خاندان کو اور کچھ بھی نہ ملا تو یہ دکھا دیں گے کہ ہمیں حضرت حسین نے یہ کہا تھا کہ ہم انہی کے غلام ہیں، تو مالک اور کوئی عمل نہ ہو تو انہی کے غلامی کے صدقے ہماری بخشش کی نوید سنا. بالکل ایسا.